مگر بابا فرماتا ہے بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہے ہم۔ میرا زور جڑا ہے نا، میں بھی رمضان دی فضیلت نو جاندا، میری تو ٹی وی والے ترلے کرتے ہیں، میں ٹائم ہی کو نہیں گیا جاندا ہی نہ، تہاڈے ایوان شریف دوڑدا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ دماغ اپنا عجیب جا ہے، حضور دی محبت بس، حضور دی محبت بس، حضور دی محبت۔ سبحان اللہ۔ گیم ساری حضور دی جے، کن کھول کے سن لو۔ قیامت والے دن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہونا۔ دس جی مفتی صاحب میری جان آپ پر قربان، آئی لو یو بھی اور ساتھ ایک اور بات بھی، لیکن مصیبت یہ ہے آئی لو یو آکے بندے جڑے بابی نے اگوں بھی کٹ کے پچھوں بھی کٹ کے حالی آئی لو یو چلا دینا ہونا۔ لو جی میں رمضان کے مہینے میں مسیتی میں بیٹھ کے آئی لو یو کہہ دیتا ہے، اور وہ بھی ایڈی ایڈی داڑھی رکھی نے ایڈی ایڈی داڑھی والے نو کہہ دیتا ہے، چونکہ بے ایماناں دے کم ہی ہے نا، اگوں بھی گل کٹ دیندے نے پچھوں بھی گل تے وچ نکا جا وچ لفظ پھڑ کے گل کر دینی۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں جہنمی بھی آزاد ہوتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں رحمت برستی ہے، ماہ رمضان المبارک میں رب راضی ہوتا ہے، ماہ رمضان المبارک اولہ اچھا پڑھو نا دیشیب، اولہ رحمت اوسطہ وآخرہ اتقم من النار۔ یہ ساری فضیلت ایک طرف ہے، پر خدا کی قسم اس کی فضیلت کا سبب ذات مصطفیٰ ہے، اس کی فضیلت کا سبب ذات۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لك؟ اللہ اکبر۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقعت على امرأتی وانا صائم۔ ذرا کان کھولے ہے، بخاری شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بندہ آتا ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کی ہوئے گی؟ روزیاں بھی رمضان شریف کی فضیلت جانتے ہو، مہینہ بھی رمضان دا ہوئے، شہر بھی مدینے دا ہوئے، مسجد بھی نبوی ہوئے، جماعت بھی صحابہ دی ہوئے، تے سامنے کھلوتے ابھی یامنہ دا لال ہوئے۔ حضرت کوئی شک رہت نہیں جانا، اچھا بولو، میں پھر دوران لگا، مہینہ بھی رمضان دا، شہر بھی مدینے دا، افلا بھی محفل بھی صحابہ دی، خطاب کرنا دا بھی آمنہ دا لال۔ اس پوزیشن اچ بندہ آن کے آدھا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کی ہو گیا ہی؟ کہندہ ہے وقعت الامراتی۔ اس جملے دا میں ترجمہ نہیں کرنا، مفتی صاحب میرے جان تو بعد کو آنکھ شریف کر دیں یا پھر اتھے حضور غریب نواز کو لا جانا۔ وقعت علی امراتی، الامراتی واو اگے علیہ ہے، وَأَنَا صَائِمٌ۔ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا رمضان دا میں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ میں گھر چلا گیا، سمجھئے حضور میرا بھی روزہ جی کر دیا تھا، کر دیا تھا، کتوں رہنا سی، کر دیا تھا بھی تو میرا روزہ بھی۔ دل نال سنو، رمضان کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، پر خدا کا واسطہ ہے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ رمضان کی شان کے اوپر کس کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جی روزہ میرے ٹوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل تاجر رقبت تطیقها، غلام ہے ہی آزاد؟ قال اللہ، کہا یا رسول اللہ کوئی جنے سچے نے، جنے یا رسول اللہ کوئی نہیں۔
هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ 60 روزے کٹھے رکھنے پڑے. سائیں پہ فرمانے نے سرکار پاک 60 روزے کٹھے رکھنے پڑے. رکھ دے گا؟ اگوں کوئی کہندا ہے بندہ جی لا نہیں حضور ایک یا رسول اللہ اوکھا سی 60 کٹھے رکھنے میرے آقا نہیں. اچھا حل تستطیع اطعام 60 مسکینہ 60 بندے کو روٹی کھلا سکتا ہے ہوئے؟ قال نہیں یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے سرکار کو دیکھا, پھر ہم نے اس بندے کو دیکھا ساحل کو. توجہ 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 توجہ. جب ہم دیکھا فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ٹھہر گئے. فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فی تمر والعرق والمقتل. رسول اللہ کے سامنے ایک طباخ آیا, وہ دے وچ کھجوراں سن. وہ طباخ ایک خاص طباخ سی جیڑا وزن کردا سی پہ اتنی کھجوراں ہونیاں, اس میں کھجوریں تھیں. حضور نے دیکھا یوں مجمع کو, اور دیکھنے کے بعد فرمایا آئین السائل, کتھے ہے وہ پوچھنے والا مسئلہ؟ فقال انا یا رسول اللہ. اٹھ کے کہنے لگا میں ہوں یا رسول اللہ. فرمایا خذھا فتصدق بہی فتصدق بہی, اینو پھڑ تے جا کے غریباں وچ تقسیم کر. قال اعلی کرم منی یا رسول اللہ. انہیں کہا یا رسول اللہ کہ میرے تو جڑا بندہ زیادہ غریب ہوئے انہوں مننیاں. تو سن لو میرے آقا, ما بینا لعبتیہا, یا رسول اللہ اے جڑے پہاڑ نے انہاں پہاڑاں دے درمیان یرید الحرتین آل بیت افقر من آل بیتی, میرے گھر والیاں تو زیادہ غریب کوئی نہیں. او دی یہ گل سن کے سرکار ہنسے. فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انجابہ, حضور کھلکھلا کر مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں, اور مسکرا کر فرمایا پھاڑے اطعم ہو آلک, جا کے آپ بھی کھا اپنی بیوی نو بھی کھلا روزیاں وچ, میرے رب نے تیری خطا کو معاف کر دیا. کر کے تمہارے گناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ, اور تو کہے دامن میں آ. کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ, اور تو کہے دامن میں آ. تم پر کروڑوں درود. اللہ پاک سانو روزے رکھنے والا بنایا, اللہ پاک سانو نمازاں پڑھنے والا بنایا. لیکن اس گل دی سمجھ رکھنی ہے کہ سرکار سرکار ہے. روزے نر بھی محبت رکھو چونکہ سرکار کو روزے سے محبت ہے. نماز سے بھی محبت رکھو چونکہ سرکار کو نماز سے. چلو بات بہت دور نکل گئی, اجازت دیو مجھے کہ میں وہ حدیث شریف پوری کر لوں جو سنائی دی. اجازت عطا فرماؤ. پیار اللہ کو اجازت ہون ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے آپ دے پتر کولوں, پتر نے حضرت ربیع بنت معوذ کو پوچھا ہے کہ بڈھی صحابیہ عورت 120-25 سال عمر, مفتی صاحب انہوں کو جا کے انہوں نے کہا اے دسو کوئی سرکار دا چہرہ کی ہو جائے.
سرکار دا چہرہ کی ہو جائے. اگون جی کی گل کی انہیں سنے. قالت بی بی بولی, اما جی بولیاں, بڈھی مائی صحابیہ. قالت یا بنی لو رأیت الشمس طالعة. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ پاوے نہیں آیا, آنکھو سبحان اللہ. اور میں نے کہا میں سبی لنا رسول اللہ, ہمیں بتا حضور کیسے ہیں. تو بڈھی صحابیہ عورت کہنے لگی پتر اور تینوں میں کے دساں تو جے ایک نظر محمد عربی دے چہرہ تک لینا تے سورج نو تو آسمانہ تے نہ ٹونڈیا, پھر تو دنیا نو کہندا پھردا سورج نکلتا ہی محمد کے چہرے سے ہے. یہ ساری حالت صحابہ بیان کر رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جدوں حضور علیہ السلام گلاں کر دے نا, روبے کن نور, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا یخرج من بین الثنایا, نبی پاک دیا دنداں مبارکاں وچوں نور نکلدا سی. تو قبلہ اے سارے صحابہ زور پہ مار دیں. کے پہ مار دیں؟ اور حضور کیا ہے؟ حضور کسی کو معلوم ہو سکا؟ زور ہے سارا. حضور وراء الوراء 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 ہے, اور حضور کی ذات کی محبت عین ایمان ہے. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ ماتھے کو سیاہ کر لیں سجدے کر کر کے, اور آپ کی کمر خم یعنی ٹیڑھی ہو جائے, خمیدہ ہو جائے, اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کے بارے میں شک بھی گزر گیا تو آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں. اور اسی بات کو الٹ کرو. ایک گل تھوڑی جی اوکھی ہے سمجھنا ہوں جڑی میں کرن لگا. بالفرض اگر کسی امتی کے نامہ اعمال میں بالفرض اور کوئی نیکی نہ ہو, لیکن اس کے دامن کے اندر ادب مصطفیٰ ہو, مجھے کملی والے آقا کی قسم ہے دنیا میں بھی اس کے لیے خیر ہے, آخرت میں بھی اس کے لیے خیر ہے. ہاں ہم تقریریں کریں گے توبہ کرو اپنے گناہوں سے, زنا سے توبہ کرو, شراب نوشی سے توبہ کرو, قتل و غارت سے توبہ کرو, گالی گلوچ سے توبہ کرو, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے سے توبہ کرو. یہ ساری تقریر اور تبلیغ ہم کریں گے, لیکن کان کھول کر سن لو, ان سارے اعمال کو جسم کہتے ہیں. جسم جس طرح یہ بچہ ہے, یہ مول صاحب کا نام کیا ہے, اے اٹھ کے کھلو گیا, اس منڈے وچ کوئی روح نکل جائے, اللہ انہوں لمبی عمر دے وے, جی اس منڈے وچ روح نکل جائے پھر جسم نو کی کرو گے؟ ہن بہ جائے. اسلام سارے کا سارا ایک جسم ہے, اور اس جسم میں جان کی صورت میں محمد عربی کا پیار ہے. اگر رسول اللہ کی محبت نہیں تو پھر کوئی شے بھی بچ دی. آپ وعدہ کرو آقا کریم نال محبت کرا, حضور دی اہل بیت نال بھی پیار کرا انشاءاللہ. یہ گل بھی نہیں بھولنی. صحابہ والے پاسے بھی میں آمدہ, پر کان کھول کے سن لو, اگر حضور سے محبت ہوئی اور اہل بیت سے بغض, پھر ہے حضور دی محبت؟ غریب نواز ہے. تو جے اہل بیت نال بھی محبت ہوئے, حضور نال بھی محبت ہوئے, صحابہ نال بغض, پھر بھی کم پٹڑی تو لتھے ہے. تو حضور کا وہ ہے جس کے کلیجے میں بھی مصطفیٰ کا بھی پیار ہے, اہل بیت کا بھی اقرار ہے, اور اس کی جان صحابہ پہ بھی نثار ہے. کریں گے محبت حضور سے, ہاتھ چوک کے تو حضور سے, اہل بیت سے, صحابہ سے. پھر پیچھے ایک اور گل بھی ہے جی,
بابے رہنے نہ جو اولیاء سے بھی محبت رکھنی ہے. اولیاء کچھ نہیں ہے اے کچھ نہیں جنہاں دی شان علی پاک نو بٹھا کے صدیق اکبر پاک نو بٹھا کے عمر پاک نو بٹھا کے عثمان پاک نو بٹھا کے طلحہ پاک نو بٹھا کے زبیر پاک نو بٹھا کے عباس پاک نو بٹھا کے بلال پاک نو بٹھا کے قتادہ پاک نو بٹھا کے اور حضرت سعد پاک نو بٹھا کے اسامہ اور نو بٹھا کے اس جماعت نو بٹھا کے خود لو کے آمنہ دا لال انہاں دی کرے شان بیان تا جے کچھ نہیں. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حضور نے انہاں نال بھی محبت سا کرنی بابے نال کیڑے ہن سنو غور نال سنو. حضور غوث پاک، حضور خواجہ پاک، حضور داتا پاک، سارے جتنے اولیاء نے سارے انہاں نال بھی محبت رکھنی ہے. انہاں دی شاناں کٹ نہیں، اچھا بولو کٹ. اور اگر ان کی مقام کم ہوتا ہے نا، سنو ذرا کان کھول کے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کنا نے سنیا سائیاں نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ اناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء یقبتهم الانبیاء والشهداء یوم القیامت بمکان من اللہ. حضور نے فرمایا صحابہ کی جماعت کو بٹھا کر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں صحابہ نہ نبی ہیں نہ شہید، نہ وہ نبی ہے اچھا بولو. یہ بڑی مہربانی فرمائی سائیں نے جی، وگرنہ ادھر آخر نہیں 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 یہ شان تے انبیاء دی بیان ہوئی ہے، ولی تو اس تو مراد ہی کوئی نہیں. حضور نے خود فرمایا یہ نبی بھی اور شہید بھی. ہن شان سنیں ادھر آمنہ دے لال دے منہ چ میں صرف سنانی ہے تو انہوں گل حضور دی ہے، جو انہوں دے منہ چ کلمات مبارک نکلے نو سننا. آپ نے فرمایا یقبتهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ یوم القیامت بمکان من اللہ. قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب ان کی عزت ہوگی توقیر ہوگی تو میدان معاشر میں نبی بھی ان پر رشک کریں گے اور شہید بھی ان پر رشک کریں گے. وہ نبی بھی نہیں، منہ چ بولو، وہ نبی بھی نہیں، وہ شہید بھی نہیں. پر یہ جواب دیو نا مینوں جنے بنو. نبی تو وہ نہیں پر جنہوں تک کہ نبی بلے بلے آ کے وہ کچھ نہیں. حضور دیکھو تو صحیح نا، اے منڈا کدے قرآن شریف سنائے، خدمت کرے، لوگوں دی عزت کرے، اس پنڈ وچ مشہور ہو جائے نیک، تو بے شک یہ اوان شریف دا گدی نشین نہیں. گدی نشین تساں ہی ہو. جے تساں بھی یہ آکھو اینوں بلے بلے تو جنے دا کچھ مقام تو ہے نا جی. جنوں تساں تھپکی مارو بلے بلے، نبی بھی قیامت کے دن کہیں گے بلے بلے. کینوں تک کے داتا صاحب آون گے تو نبی کہیں گے بلے بلے. خواجہ معین پاک آئیں گے نبی کہیں گے بلے بلے. داتا صاحب آئیں گے نبی کہیں گے بلے بلے. قاضی صاحب تشریف لائیں گے انبیاء کہیں گے بلے بلے. ان کی شانیں، ان سے محبت کرو گے کرو گے نا؟ غیراں دیاں گلاں وچ نہیں آنا. اب آگے تھوڑا سا چلو. حضور سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، اگوں ولیاں نال محبت. تھوڑی سی زحمت 2 منٹ اور گوارا کر لو اپنی ماں تے باپ نال. کیڑا کیڑا بندہ کرے گا؟ کان کھول کے سن لو. اگر نبیوں نال بھی محبت کرو، اہل بیت نال بھی محبت، صحابہ نال بھی، ولیاں نال بھی، ماں پیو نوں جتیاں مار. پچھلیاں محبتاں بھی تساں کر دیاں کیتیاں ہی جھوٹ ہے. اگر تم پچھلی سچی محبتیں کرتے تو پھر تم اپنی ماں کی بھی عزت کرتے اور اپنے باپ کی بھی عزت کرتے. اگر تم چاہتے ہو
ہر جہان میں کامیابی حاصل کرنا، یعنی ادھر اور ادھر تو تم پر لازم ہے، تم اپنی ماں باپ کی بھی عزت آپ وعدہ کرو کہ ہم کریں گے۔